بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ہوپ کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے اور اپنی علمی اور تعلیمی سرگرمیاں جاری و ساری رکھے ہوئے ہوں گے. Our today's topic is علی گڑھ موومنٹ اینڈ سر سید احمد خان. عزیز طلباء و طالبات، میں کوشش کروں گا کہ اس ٹاپک کے حوالے سے جو اہم باتیں ہیں، جو شارٹ کوسچنز بن سکتے ہیں اور جو فوکس ایریاز ہیں صرف انہی کو میں لوں گا تاکہ تھوڑے وقت کے اندر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو مفید باتیں آپ کے لیے ہو سکتی ہیں، صرف انہی کو میں ان کے اندر جو ہے وہ ڈسکس کروں، کیونکہ یہ 15 سے 20 منٹ کا صرف لیکچر ہوگا. لمبا لیکچر اس لیے نہیں رکھا ہے، انسانی نفسیات ہیں کہ چونکہ پھر بوریت ہو جاتی ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ 15 سے 20 منٹ کے اندر ہی آپ کے لیے یہ سارا کچھ جو اس ٹاپک کے اندر ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھ دوں، تاکہ آپ کے لیے جو ہے امتحانی نقطہ نظر سے بھی تیاری کرنا آسان ہو جائے. اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ نے لازمی اس لیکچر کو اچھی طرح سے پھر سمجھا کرنا ہے، سنا کرنا ہے، تاکہ کوئی آپ کی کمی بیشی نہ رہ جائے. تو آئیے آج کے اس ٹاپک کے حوالے سے سب سے پہلی بات کہ ہوا سر سید احمد خان. سب سے پہلے ان کا تھوڑا سا مختصر سا تعارف سمجھ لیجئے. سر سید احمد خان واز بورن ان دہلی آن اکتوبر 17، 1817. 17 اکتوبر 1817 کو سر سید احمد خان دہلی میں پیدا ہوئے اینڈ ہی واز ڈائڈ آن مارچ 27، 1898. 27 مارچ 1898 میں آپ کی وفات ہوئی. جو ان کی لائف ہسٹری سے ہمارے لیے جو انڈائریکٹ لرننگ ہمیں حاصل ہوتی ہے اور جس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ ہی جوائنڈ ایسٹ انڈیا کمپنی ان 1839 ایز اے سب کلرک. دیٹ از امپورٹنٹ. ہی اسٹارٹیڈ ہیز لائف کیریئر، پریکٹیکل لائف ایز اے سب کلرک. اس پر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم مسلسل پڑھتے ہی رہتے ہیں اور لائف ہماری پریکٹیکلی جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے جب ہم بوڑھے ہونے والے ہوتے ہیں. تو اس پر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. ہی کنٹینیوڈ ہز ہائر ایجوکیشن اینڈ ہی پاسڈ دی ایگزام آف جوڈیشری ان 1841 اینڈ ہی واز پروموٹڈ ٹو اے چیف جج ان 1846. 1846 میں ان کو چیف جج بنا دیا گیا. تو یہ بیٹا جی ایک مسلسل پروسیس ہوتا ہے جس میں سے گزرنا ہوتا ہے گریجولی. تو ہم انتظار کرتے رہتے ہیں. اگر سوچا جائے تو ہم میں سے کوئی بھی اتنی ایجوکیشن کے ساتھ جو ہے وہ کلرک بننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ بھی ہمارا ایک جو ہے وہ المیہ ہے. تو اس پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے بہت ارلی ایج سے ہی اپنی پریکٹیکل لائف کا آغاز کر دیا تھا. اچھا، آپ کو پتا ہے کہ سر سید احمد خان از دی فاؤنڈر آف علی گڑھ موومنٹ. اور علی گڑھ موومنٹ ایک بہت بڑی موومنٹ ہے جس کا سب کانٹیننٹ کے اندر بہت زیادہ اثر رہا ہے، جس نے بہت زیادہ لوگوں کو بدلا، بہت زیادہ انسٹیٹیوشنز اسٹیبلش کیے. اگرچہ دیٹ واز ایبسلوٹلی این ایجوکیشنل موومنٹ، اگرچہ یہ ایک جو ہے نا وہ تعلیمی ایک تحریک تھی، لیکن اس کے اندر بہت ساری اور جہتیں جو ہیں وہ شامل تھیں. پھر پولیٹیکل اینگلز بھی آئے، آل انڈین مسلم لیگ بھی اسی سے بنی اور پھر پاکستان تک بات پہنچی. تو یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ سر سید احمد خان از دی فاؤنڈر آف علی گڑھ موومنٹ. انہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی. اب سب سے پہلے ایک شارٹ کوسچن بنتا ہے جو آپ سے ہم پوچھ سکیں گے کہ وٹ ور دی آبجیکٹیوز آف علی گڑھ موومنٹ. تو علی گڑھ موومنٹ کے وہ کیا کیا مقاصد تھے، ان پر جناب وہ آپ نے صرف یہ ٹو دی پوائنٹ لکھنا ہوگا جو آپ شارٹ کوسچن ہے، اور اس کے صرف 3 پوائنٹس. اس کو ذرا آپ اچھی طرح سے سن لیجئے. نمبر 1، ٹو بلڈ کانفیڈنس بٹوین دی گورنمنٹ اینڈ دی مسلمس. کہ گورنمنٹ جو کہ اس وقت برٹش گورنمنٹ تھی اور مسلمانوں کے مابین جو ہے ایک کانفیڈنس، ایک اعتماد کی فضا پیدا کرنا اس کا مقصد تھا. سچویشن کیا تھی؟ دیٹ واز دی پیریڈ آفٹر 1857. آپ جانتے ہیں کہ ریولٹ موومنٹ اور پھر جو ہے جس کو انڈیپینڈنس وار کہا جاتا ہے، دیٹ واز فاٹ ان 1857. اور اس کے بعد پھر جو ہے مسلمانوں کی حالت بہت پتلی ہوئی. برٹشرز نے مسلمانوں کو کچلنا شروع کر دیا، چونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا
کہ ہم نے انہی سے گورنمنٹ چھینی ہے، یہ ہمیں ریئیکشن دیتے ہیں، ہمارے خلاف لڑتے ہیں، تو وہ اور ان کو جو ہے وہ کرش کرنا چاہتے تھے. اور دوسری طرف مسلمان تھے کہ وہ اپنا غصہ دکھاتے تھے، اور وہ ان کا بھی ریشنل جو ہے وہ یہ ریئیکشن تھا، چونکہ ان سے چھین لیا گیا تھا سب کچھ. اس سچویشن میں سر سید احمد خان نے ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی مسلمانوں کو کہ ابھی ٹائم نہیں ہے، ابھی آپ جو ہے نا رکیں اور جو ہے نا وہ فی الحال جو ہے وہ لڑنے کا پروگرام نہ بنائیں. نمبر 2، دوسرا اس کا مقصد تھا ٹو پرسویڈ دی مسلمز ٹو ایکوائر ماڈرن نالج اینڈ انگلش لینگویج. مسلمانوں کو سمجھانا تھا کہ آپ ماڈرن سائنسز کی طرف آئیں، انگلش لینگویج سیکھیں، اور یہی وہ رستہ تھا جس کے ذریعے سے آپ اپنے آپ کو اسٹیبلش کر کے اس قابل بنا سکتے تھے کہ پھر آپ جو ہیں وہ ایکٹیو پالیٹکس میں بھی آ سکیں. اینڈ نمبر 3 اینڈ دا لاسٹ پوائنٹ از ٹو ہولڈ بیک دی مسلمز فرام دی پالیٹکس، کہ مسلمانوں کو سیاست سے بچانا اور دور رکھنا بھی اس موومنٹ کا مقصد تھا. اس طرح سے یہ 3 مقاصد تھے جو سر سید احمد خان نے اپنی علی گڑھ موومنٹ کے لیے رکھے تھے. جب آپ سے پوچھا جائے تو آپ نے یہ تینوں مقاصد جو ہیں وہ شارٹ کوسچن کے آنسر میں لکھنے ہوں گے. اچھا، اور اس میں سے ایک شارٹ کوسچن بنتا ہے اور وہ ہے کہ وٹ واز دی سلیبس آف علی گڑھ موومنٹ. آپ کو پتہ نصاب بڑا اہم ہوتا ہے، اور سر سید احمد خان نے علی گڑھ کا نصاب بڑے اچھے طریقے سے اس کو مینج کیا، اور اس کو وہ یوں ایکسپلین کیا کرتے تھے. اب ذرا سنیے اچھی طرح سے اور اس کو ذہن نشین کر لیں تاکہ آپ اس کو جو ہے وہ آنسر کر سکیں جب آپ سے پوچھا جائے. تو وہ کہتے تھے کہ دا فلاسفی ول بی ان آور رائٹ ہینڈ اینڈ ماڈرن سائنسز نیچرل سائنسز ول بی ان آور لیفٹ ہینڈ ویئر ایز دی کراؤن آف اسلامک آئیڈیالوجی ول بی آن آور ہیڈ. بتاتے تھے کہ جو ریلیجس سائنسز ہیں، کلاسیکل سائنسز ہیں، فلاسفی کی شکل میں وہ ہمارے دائیں ہاتھ میں ہوں گی، اور ہمارے بائیں ہاتھ میں نیچرل سائنسز اور ماڈرن سائنسز ہوں گی، اور ہمارے سر پر جو ہے وہ اسلامی نظریات کا ہی کراؤن ہوگا، تاج ہوگا، اور رہیں گے یعنی ہم مسلمان ہی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیٹ واز دا بیسٹ بلینڈ آف ڈفرینٹ ایسپیکٹس آف نالجز، ڈفرینٹ ایسپیکٹس آف سائنسز. انہوں نے سب چیزوں کو اکٹھا کر دیا کہ جو کلاسیکل سائنسز ہیں، ماڈرن سائنسز ہیں، اور رہے اپنی پہچان نہ بھولیں کہ وی آر مسلمس. تو اس طرح سے انہوں نے اس کا سلیبس تشکیل دیا علی گڑھ موومنٹ کا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں بھی ایسا ہی سلیبس جو ہے وہ بنانے کی ضرورت ہے. آج ہم نے ڈویژن کر رکھی ہے کہ جو ریلیجس ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں، جو ریلیجس جو ہیں وہ حلقے جو ہیں وہ علیحدہ ہیں، اور جو ماڈرن سائنسز کے انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بالکل ایبسولوٹلی ڈفرینٹ ہیں. ان کو ان کا نہیں پتہ، اور مذہب والوں کو جو ہے وہ سائنس کا نہیں پتہ. اس طرح الا ماشاء اللہ ایکسیپشن از ایوری ویئر، بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جن لوگوں نے ان دونوں چیزوں کو اکٹھا ساتھ لے کر وہ چل رہے ہیں. لیکن میں بات کر رہا ہوں بالعموم ایسی صورتحال ہمارے ہاں ہے. تو یہ سلیبس کے حوالے سے بھی ایک شارٹ کوسچن بنتا ہے جس کا آنسر آپ اسی طرح سے دیں گے جیسے میں نے آپ کو شارٹلی بتا دیا گیا ہے. اچھا، اسی طرح ایک اور شارٹ کوسچن جو نا بنے گا جو کہ کریٹیو کوسچن ہوگا، اور اس کی نیچر اور اس کی نوعیت یوں ہو سکتی ہے، آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ہاؤ کین یو لنک اپ دی فارمیشن آف پاکستان ود سر سید احمد خان، کہ یہ کیسے آپ اسٹیبلش کر سکتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے پاکستان بنایا تھا. چونکہ یہ جو اپیرنٹلی اگر دیکھا جائے تو سر سید احمد خان واز ڈائیڈ ان 1898، وہ تو 1898 میں فوت ہو گئے، ویئر ایز پاکستان واز کم انٹو بینگ ان 1947. تو پاکستان بنا 1947 میں. تو کیسے یہ ممکن ہے کہ سر سید احمد خان نے پاکستان بنایا؟ اور یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ سر سید احمد خان واز دا ریئل فاؤنڈر آف سر سید احمد خان سر سید احمد خان واز دا ریئل فاؤنڈر آف پاکستان. کہا جاتا ہے کہ سر سید احمد خان پاکستان کے حقیقی بانی ہیں. یہ کیسے ہے، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے، اس پر ہم بات کرتے ہیں. مولوی عبدالحق جن کو بابائے اردو کہتے ہیں، ہی سیڈ، انہوں نے یہ کہا تھا کہ دا فرسٹ اسٹون واز لیڈ ڈاؤن فار دی کریشن آف پاکستان، فار دی اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان بائی دس اولڈ مین ہو از سر سید احمد خان. کہ جو پہلا جو برک تھا، اینٹ تھی یا پہلا پتھر تھا،
پاکستان کی بنیادوں میں وہ سر سید احمد خان نے لگایا تھا، یہ ان کا ماننا تھا۔ بہرحال اس کا ہم لنک یوں اسٹیبلش کر سکتے ہیں، اس کو ذرا آپ اچھی طرح سے سمجھ لیجیے۔ میں اب آپ کو لنک بتانے لگا ہوں کہ یہ جو بات ہوتی ہے، بلکہ یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ اگر سر سید احمد خان نہ ہوتے تو پاکستان ہی نہ بنتا۔ تو اس کے پیچھے کیا لاجک ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کو یوں لنک کو ڈیولپ کیا جاتا ہے کہ سر سید احمد خان واز دا مین ہو اسٹیبلشڈ علی گڑھ موومنٹ، جنہوں نے علی گڑھ موومنٹ بنائی، اور علی گڑھ موومنٹ واز دا فورم جس کے نیچے بہت سارے انسٹیٹیوشنز بنے، انکلوڈنگ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس۔ تو محمدن ایجوکیشنل کانفرنس وہ انسٹیٹیوشن تھا جس کا اینول سیشن تھا ان ڈھاکہ on 30th دسمبر 1906، 30 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ کے اندر محمدن ایجوکیشنل کانفرنس، جو کہ ایک سب انسٹیٹیوشن تھا علی گڑھ موومنٹ کا، اس کے لوگوں کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں جو ہے وہ آل انڈین مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی۔ تو آل انڈین مسلم لیگ کی بنیاد ہی محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے لوگوں نے رکھی، اور جو کہ سر سید احمد خان کے سارے لوگ تھے۔ اس طرح سے آ کر جو ہے وہ آل انڈین مسلم لیگ بنی، اور آل انڈین مسلم لیگ آپ سب جانتے ہیں کہ دیٹ واز دی فاؤنڈنگ پولیٹیکل پارٹی فار دی اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان۔ اس سیاسی جماعت کے ذریعے سے پھر آگے چل کر پاکستان بنایا گیا۔ تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں سب سے پہلے علی گڑھ موومنٹ، اس کے انڈر محمدن ایجوکیشنل کانفرنس، اس کے انڈر آل انڈین مسلم لیگ، اور پھر اس کے نیچے دی کریشن آف پاکستان۔ تو اس طرح سے چونکہ اس کے فاؤنڈر جو ہیں وہ علی گڑھ موومنٹ کے فاؤنڈر جو ہیں وہ سر سید احمد خان ہیں، تو چنانچہ ان کا کنٹریبیوشن اس کے پیچھے ہے کہ پاکستان کی لمبی سٹرگل ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ہے ان کا کریڈٹ ہے، ان کا کنٹریبیوشن نظر آتا ہے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو علی گڑھ نہ بنتی، علی گڑھ نہ بنتا تو محمدن ایجوکیشنل کانفرنس نہ ہوتی، محمدن ایجوکیشنل کانفرنس نہ ہوتی تو آل انڈین مسلم لیگ نہ بنتی، آل انڈین مسلم لیگ نہ بنتی، پاکستان موومنٹ نہ چلتی، اور پھر پاکستان نہ بنتا۔ تو اس طرح سے یہ لنک جو ہے وہ آپ نے جب آپ سے پوچھا جائے گا شارٹ کوسچن، تو آپ نے اسی طرح سے اسٹیبلش کر کے ٹو دی پوائنٹ جو ہے وہ صرف لائنز کی شکل میں خال لکھ دیں، تو اس کو اس طرح سے آپ نے آنسر کرنا ہوگا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سر سید احمد خان کی دیگر ایکٹیویٹیز جو انہوں نے اسلامک لٹریچر میں جو کنٹریبیوشن دیا وہ بہت زیادہ۔ انہوں نے نہ صرف خود جو ہے نا وہ بہت ساری کتابیں لکھیں، بہت ساری کمپائلیشنز دیں، اور قرآن مجید کی تفسیر بھی انہوں نے لکھی، اگرچہ ان کے دور میں اس کو بین کر دیا گیا تھا، بعد میں پھر وہ چھپ کر جو نا آج کل اویلیبل ہے، لوگ پڑھتے بھی ہیں، اس سے استفادہ بھی کرتے ہیں، اور خاص طور پر ہمارے مسلم اسکالرز جو ہیں اس سے ماڈرن تھاٹس لے کر جو ہیں ماڈرن انٹرپریٹیشن آف دی ہولی قرآن، اس کے جو نا وہاں سے پوائنٹس لے کر جو ہے وہ آگے بیان کرتے ہیں، جو سر سید احمد خان نے اپنے دور میں بہت لاجیکل باتیں کی تھیں۔ ایک ان پر جو نا ایلیگیشن یہ بھی آتا ہے، چونکہ ابھی بات ہوئی تو میں یہ بھی کلیئر کرتا جاؤں، چونکہ ان کی ذات کے حوالے سے یہ بہت سارے کنٹروورسیز پائے جاتے ہیں کہ وہ صحیح مسلمان ہی نہیں تھے، ان کے بیلیفز صحیح نہیں تھے، یا ان کے عقائد درست نہیں تھے، وہ جنت دوزخ کو اللہ کو صحیح طرح اس طرح سے مانتے نہیں تھے۔ نعوذ باللہ ایسی بات نہیں ہے۔ ہی واز اے ٹرو مسلم۔ جو میری اسٹڈی ہے اس کے مطابق جو میں نے پڑھا ہے وہ اس کے پیچھے بھی ان کا ایک سٹینس تھا، چونکہ وہ سچویشن ایک ایسی بنی ہوئی تھی کہ ہمارے مسلمان جو ہیں وہ ریسرچ کی طرف آتے ہی نہیں تھے، نئے نئے دنیا کے چیلنجز آ رہے ہیں، نئے نئے ڈسکوریز ہیں، نئے نئے جو ہے نا ریسرچز آ رہی ہیں، اور مسلمان جو ہے نا ہلنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، چونکہ بہت زیادہ پج مردہ ہو گئے تھے، ان کی حالت ہی کوئی نہیں تھی۔ تو اب ان کو جو ہے وہ ہلانے کے لیے، ان کے اندر موومنٹ پیدا کرنے کے لیے وہ ان سے سوال کرتے تھے، کہتے تھے، تو جب وہ آگے سے رسپانس نہیں آتا تھا تو پھر وہ اس طرح کے کنٹروورشل باتیں چھوڑتے، تاکہ یہ کم از کم مجھے پڑھیں تو صحیح نا، میری طرف آئیں تو صحیح نا، میری باتیں تو سنیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ تو اس طرح کی کچھ انہوں نے باتیں کی کہ جی اگر آپ جو ہے نا وہ آپ کہتے ہیں تو سب کچھ، چونکہ مسلم اسکالرز یہ کہتے تھے کہ ایوری تھنگ از کمپلیٹ، ہم کچھ نہیں کریں گے ورنہ ہمارا دین خراب ہو جائے۔ تو اس صورتحال میں سر سید احمد خان نے ان سے یہ باتیں کی کہ اچھا چلو مجھے بتاؤ، پھر میں نہیں مانتا ہوں کہ فرشتے ہیں، مجھے اسٹیبلش کرو، کیسے کرو گے؟ حالانکہ مانتے تھے وہ، اسی طرح وہ کہتے تھے کہ میں کہتا ہوں کہ جنت دوزخ کوئی نہیں، بتاؤ مجھے کیسے بتاؤ گے؟
وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ ریسرچ کی طرف لائیں، ان کو جو ہے وہ لاجکس کی طرف لائیں، ان کو نیچرل سائنسز کی طرف لائیں کہ دنیا میں کس طرح کے سوالات ہو رہے ہیں. تو اس حوالے سے ان کا یہ کنٹریبیوشن بہت بڑا ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر بھی لکھی اور نہ صرف خود کام کیا بلکہ بہت سارے لوگوں کو تیار کیا. آپ حیران ہوں گے، یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ ایک تو آپ خود کام کریں اور کچھ کام آپ سارے اکیلے جو نا نہیں کر سکتے، سارے کے سارے کام آپ اکیلے نہیں کر سکتے. تو پھر آپ نے کیا اسٹریٹجی لینی ہوتی ہے کہ آپ کچھ ایسے لوگ تیار کر دیں کہ جو آپ کا ساتھ دے دیں، جو آپ کے ساتھ مل کر وہ کام کر دیں. تو آپ یہ بات بھی حقیقت ہے اور دس از دی فیکٹ آف دی ہسٹری کہ مولانا شبلی نعمانی ہوں، علامہ شبلی نعمانی ہوں، مولانا الطاف حسین حالی ہوں، مولانا حسرت موہانی ہوں، یا اسی طرح سے ڈپٹی نذیر احمد ہوں، تو ان سب کے پیچھے جو ہے وہ جو موومنٹ ہے، جو ان کے پیچھے موٹیویشن ہے، وہ سر سید احمد خان. سر سید احمد خان نے ان سب لوگوں کو تیار کیا، اپنے ساتھ ملایا اور ان سے انہوں نے کام کروایا فار اسلام. آپ دیکھتے ہیں علامہ شبلی نعمانی کی زبردست جو ہے نا وہ سیرت النبی پر بک ہے اور اسی طرح ان کا باقی کام ہے. مولانا الطاف حسین حالی کی ساری پوئٹری کے پیچھے جو ہے سر سید احمد خان ہے. پھر ڈپٹی نذیر احمد کے جتنے ناولز ہیں ان کا لٹریچر جو ہے اس کے پیچھے جو ہے سر سید احمد خان. تو بات یہ ہے کہ سر سید احمد خان نے خود بھی کام کیا اور ایسی اپنی ایک ٹیم بنائی جن سے انہوں نے پھر جو ہے وہ اسلام کے لیے خدمات ان سے سر انجام دلوائیں تاکہ مسلمانوں کے لیے زیادہ سے زیادہ مفید چیزیں سامنے آ سکیں. تو اس طرح سے یہ بھی سر سید احمد خان کا بہت بڑا کارنامہ کہ انہوں نے اسلامک لٹریچر کو بھی بڑا انرچ کیا، اس کے اندر بہت زیادہ ایڈیشنز دیں اور تفسیر قرآن مجید بھی انہوں نے لکھی اور دوسروں سے بھی انہوں نے کام کروایا. تو اس طرح سے عزیز طلبہ و طالبات یہ کچھ کویسچنز تھے اس ٹاپک کے حوالے سے جو میں نے بریفلی آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ چونکہ میں نے آپ سب کے لیے یہ سارا کچھ کر رہا ہوں، آپ ہی ہمارا مرکز و محور ہیں، آپ ہی ہمارا ایسٹ ہیں، آپ ہی کی آسانی کے لیے سب کچھ ہم کرنا چاہتے ہیں. یہ لیکچر میں نے صرف اور صرف جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ ریکارڈ کیا ہے تاکہ اس کو آپ تھوڑے وقت میں سن کر جلدی جو ہے جو آپ کے اہم پوائنٹس ہیں وہ آپ جو ہے نا وہ لے لیں اور ان کو آپ سمجھ لیں. اس کے اندر میں نے انتہائی بریف کرنے کی کوشش کی ہے، اختصار رکھا ہے. اس کے باوجود جو ہے وہ ظاہر ہے کچھ کویسچنز پیدا ہوں گے ذہنوں میں، کچھ کنفیوژنز ہوں گی، کچھ ایمبیگوٹیز ہوں گی اس ٹاپک کے حوالے سے. تو ان چیزوں کو ساری جو آپ کی ایمبیگوٹیز، کنفیوژنز، کویسچنز، کویریز ہوں گی ان کو انشاءاللہ العزیز ہم آپ کی آن لائن کلاس کے اندر ڈسکس کر لیں. آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ یوٹیوب چینل پر چڑھا دیا جائے گا، آپ نے وہاں سے جا کر اس کو جنا سننا ہے، اچھی طرح اس ٹاپک کو جنا وہ سمجھنا ہے اور پھر انشاءاللہ اس کو ہم ڈسکس بھی کر لیں گے ان آر آن لائن کلاس. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے لیے میں وہ بھی کوشش کر رہا ہوں. تب تک کے لیے آپ سے اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر ملیں گے. آپ سب کو میں اللہ حافظ کہتا ہوں. اللہ حافظ.